السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے اس ویڈیو میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پہ ایک عجیب واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک خاتون نہایت ہی شریف، بہت ہی نیک، صوم و صلات کی پابند تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کریں۔ اس کے لیے وہ کثرت سے درود شریف بھی پڑھا کرتی تھی، لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو میسر نہیں ہو پاتی۔ اس کے خاوند بھی بہت نیک، بہت اچھے، صالح اور پرہیزگار، متقی تھے۔ ان سے پوچھا کہ میرے شوہر نامدار، میں چاہتی ہوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے خواب میں زیارت نصیب ہو جائے، لیکن مجھے آج تک میں ہر کوشش کی لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ میں دعاؤں میں بھی مانگتی رہی، تہجد میں بھی مانگتی رہی، زیادہ سے زیادہ درود شریف بھی پڑھا کرتی رہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ابھی تک مجھے نصیب نہیں ہوئی۔ آپ مجھے کوئی وظیفہ، کوئی تدبیر بتائیں جس سے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک وظیفہ تو بتاؤں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک مجھے بات ماننی پڑے گی۔ بیوی نے کہا کہ آپ جو کہیں گے میں وہ بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو مجھے وہ طریقہ، وہ وظائف، وظیفہ مجھے بتانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو آج دلہن کی طرح سج دھج کے تیار ہو، اس کے بعد میں بتاتا ہوں۔ اب وہ 50-60 سال کی بوڑھی عورت، جس کا بال بھی سفید ہو چکا ہے، کمر بھی جھک چکی ہے، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے دیدار کے فراق میں آج دلہن بننے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ عورت نہاتی ہے، اچھے طریقے سے غسل کرتی ہے، اچھے سے اچھا دلہن والا پوشاک پہنتی ہے، اور دلہن کی جو بھی زیب و زینت کی چیزیں ہوتی ہیں وہ سب استعمال کرتی ہے۔ ادھر اس کے شوہر، اس کے بھائی تک پہنچ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ گھر پہ چلو اور دیکھو کہ میں بھی بوڑھا ہو گیا، میری عمر اتنی ہو گئی، تیری بہن کی بھی عمر اتنی ہو گئی، لیکن وہ آج 20 سال کی لڑکی بن کے، دلہن بن کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اب اس کا بھائی یہ بات سنتا ہے کہ عجیب لگتا ہے اس کو۔ اب وہ فوراً یہاں آتا ہے، آنے کے بعد دیکھتا ہے تو وہاں پہ تک وہ اس کی بہن، وہ بوڑھی عورت دلہن کی طرح سج دھج کے گھر میں بیٹھی پڑی ہے۔ جب بھائی دیکھتا ہے تو بے تحاشا اس کو ڈانٹنا شروع کرتا رہتا ہے کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، دانت ٹوٹ گئے، اور تو 20 سال کی لڑکی دلہن بن کے بیٹھی پڑی ہے۔ اب اس بات کو اس بوڑھی عورت کے دل پہ عجیب سا لگا، اور وہ اس کو عجیب تکلیف ہوئی اور خوب رونے لگی، خوب روئی۔ روتے روتے اس کو نیند آ گئی، اور اسی نیند میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوتی ہے، خوشی خوشی بیدار ہوتی ہے، اپنے شوہر نامدار سے خوش دلی کے ساتھ ملتی ہے اور کہتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی۔
لیکن ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے تو آپ سے وظیفہ پوچھا تھا، آپ نے وظیفہ تو بتایا نہیں، لیکن بلا وظیفہ اور بلا کسی عمل کے کیے ہوئے ہی مجھے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ میری پیاری اور لاڈلی بیوی، میں نے تجھے برسوں سے دیکھا ہے، تو شریعت کی پابند ہے، نماز کی پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، تیرے اندر ہر نیکی کے اعمال ہیں، تو درود شریف بھی زیادہ سے زیادہ پڑھا کرتی تھی، لیکن تیرا دل کبھی نہیں ٹوٹا، تیرا دل کبھی نہیں ٹوٹا۔ میں بھی تمہیں اچھی طریقے سے رکھتا، اچھا طریقے سے پیار دیتا، تو بھی مجھے پیار کرتی، میں بھی تم سے پیار کرتا، میل محبت کے ساتھ ہم لوگ زندگی گزارتی ہے، لیکن تیرا دل کبھی نہیں ٹوٹا، جس کے بنا پہ اللہ کی رحمت اور رحمت خداوندی تیرے اوپر نازل ہوگی۔ اس لیے میں نے تجھے بن سنور کر تیار ہونے کے لیے کہا، اور ایک طرف میں گیا تمہارے بھائی کو بلا کے لایا تاکہ تجھے ڈانٹ پڑے، جس کے بنا پہ تیرا دل ٹوٹے، اور ٹوٹے ہوئے دل پہ اللہ کی رحمت آتی ہے۔ اور جس وقت تیرا دل ٹوٹا ہے اور تو روئی ہے، اس دل اور تو بنی سنوری تھی کس لیے؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنی تھی، ان کے دیدار کے محبت میں بنی تھی، ان کے وظیفہ پانے کی محبت میں بنی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کے ٹوٹنے کو قبول کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کر دی۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی زیارت کی شوق اور طلب کی جستجو کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر آپ کا کبھی دل ٹوٹتا ہے تو غمگین نہ ہوئیے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اس سے بھی بڑا کوئی انعام بخشنا چاہتا ہے اور بہت بڑی نعمت سے آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے اس وقت بھی اگر آپ کا کوئی دل توڑ رہا ہے اور آپ کا دل رنجیدہ ہو رہا ہے، کہیں سے کوئی آپ کے پاس مصیبت آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، تو اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اللہ سے اپنی فریاد کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔